پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا روضہ خاک جگہ پہ ایک عورت ملے گی، خط اس کے پاس ہے، لے کر تم نے آنا ہے، ہمیں ملے نہ ملے، نظر آئے نہ آئے، خط تیرے پاس ہے۔ زوردار دھمکی لگائی، دے دے خط ورنہ بے لباس کر کے چھوڑیں گے۔ جب اس نے ان کا یقین اعتماد دیکھا، اپنی گد سے میڈیا سے چھوٹی سی پرچی نکالی، دے دی اور لے کر آئے۔ آسمان سے قرآن آیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگو السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ لوگ یہودی، عیسائی، غیر مسلم ایمان لے آئیں اس جیسا تم ایمان لائے ہو پیغمبر علیہ السلام پر، تو رب کا وعدہ ہے وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو وہ بہت دور کی بدبختی اور بد نصیبی میں ہوں گے، اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کافروں سے کافی ہو جائے گا، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہمارے دین اسلام اور شریعت کی بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں دین بتایا، سمجھایا، اور اس سے آگے دین پہنچانے والے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت سے پیغمبر علیہ السلام کو جوڑنے کے لیے درمیان میں واسطہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے، جبریل علیہ السلام لے کر آتے اور حضور علیہ السلام کو آگے سناتے۔ اسی طرح واسطہ، وسیلہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اگر کوئی شخص درمیان کے واسطے کو تسلیم نہیں کرتا، درست نہیں سمجھتا، اس انسان کا ایمان درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ رب العزت کو تو مانتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کو مانتا ہوں، لیکن درمیان میں جو جبریل علیہ السلام ہیں مجھے ان پہ یقین اور اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب اسے قرآن پر یقین اور اعتماد نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں واسطہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ایکو بند کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، لیکن صحابہ کے بارے میں میرے دل میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، میری سوچ اور میری فکر میں کچھ بڑے بڑے اشکالات ہیں، تو یاد رکھیے اس انسان کا اسلام درست نہیں ہے،
اس کا کلمہ اور ایمان درست نہیں ہے۔ اب اس کی مثال سمجھے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ اسے توحید اور رسالت بتائیں گے، آپ اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سنائیں گے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں توحید کو ماننے کے لیے تیار، رسالت کا اقرار کرنے کے لیے تیار، میں نماز پڑھنے کے لیے تیار، روزہ رکھنے کے لیے تیار، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار، حج کرنے کے لیے تیار، لیکن مجھے بتاؤ نماز کیسے پڑھوں گا، روزہ کیسے رکھوں گا، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اسے بتائیں گے 5 نمازیں فرض ہیں، فجر کی 2 رکعات، ظہر کی 4 رکعات، عصر کی 4 رکعات، مغرب کی 3 رکعات، عشاء کی 4 رکعات، پہلی 2 کے اندر قرات بلند آواز سے، اگلی 2 میں قرات آہستہ آواز سے۔ آپ جب اسے نماز کا بتائیں گے وہ آپ سے پوچھے گا یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ آپ کہیں گے یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ سوال کرے گا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے آقا ایسے نماز پڑھتے تھے؟ آپ کہیں گے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ آگے سے وہ پوچھے گا کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور سے خود سنا یا ان کو دیکھا؟ جواب آئے گا نہیں۔ تو پھر انہیں کیسے معلوم ہے؟ کہا جائے گا انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا اور سنا۔ کیا اس کے استاد نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں۔ ان سے سنا؟ نہیں۔ اسے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے اپنے استاد سے، پھر وہی سوال ہے، انہوں نے اپنے استاد سے، پھر وہی سوال ہے۔ تم کہو گے انہوں نے ایک تابعی سے سنا۔ تابعی نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا؟ نہیں۔ حضور سے سنا؟ نہیں۔ اسے کیسے پتا چلا؟ وہ تابعی کہے گا میں نے ایک صحابی سے سنا، میں نے ایک صحابی سے پڑھا، میں نے ایک صحابی سے سیکھا، میں نے ایک صحابی سے پوچھا۔ پوچھا جائے گا اس صحابی کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا اس صحابی نے بتایا، میری آنکھوں نے آقا کو ایسے کرتے دیکھا، میں نے خود حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے خود پیغمبر کی حدیث کو اپنے کانوں سے سنا، میں نے خود سوال کیا، میرے آقا نے جواب دیا۔ اگر کوئی انسان کہے میں صحابی کو نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ درمیان سے صحابی کو نکال دیں، کیا آپ کی نماز ثابت ہو جائے گی؟ آپ کے دین بن جائے گا؟ آپ کا روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، آپ کی نماز نہیں۔ صحابہ وہ ہیں جو آپ کو دین بتائیں گے، دین سکھائیں گے، جو پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی کے عینی گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے، قرآن سچا ثابت کیسے کرو گے؟ تم کہو گے میں نے پڑھا اپنے والدین سے، اساتذہ سے، کرتے تبا تابعین تک۔ تبا تابعین کہیں گے قرآن کی 114 سورتیں ہیں، میں نے صحابہ سے پڑھا۔ صحابہ کہیں گے ہم نے پیغمبر علیہ السلام سے پڑھا۔ پیغمبر علیہ السلام کہیں گے مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ جبریل علیہ السلام کہیں گے مجھے رب العالمین نے بتایا۔ قرآن سچا ثابت ہوگا جب درمیان میں کون آئیں گے؟ صحابہ آئیں گے۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے یا ان پہ اعتماد اٹھ جائے یا ان پہ یقین اٹھ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان کی پوری بنیاد ختم ہو چکی اور ایمان ضائع ہو چکا۔ دین تبھی دین ہے جب صحابہ کے ذریعے سے آئے گا۔ قرآن وہی قرآن ہے جو صحابہ کے ذریعے سے آئے گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات وہی عبادات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور صحابہ آگے پہنچائیں گے۔ آپ نے دین کو پھیلانے کے لیے 23 سال لگائے۔
23 سال، 23ویں سال زندگی کا آخری 63واں سال، ہجرت کا 10واں سال، نبوت کا 23واں، پیغمبر علیہ السلام حج کے لیے گئے۔ آپ نے سب صحابہ کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا الا هل بلغت، ایک بات بتاؤ اے میرے صحابہ، کیا میں نے رب کا دین تمہیں پہنچا دیا ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب یک زباں ہو کر کہتے ہیں نعم بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، جی ہاں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اللہ کی امانت کو آگے پہنچا دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر کیا ہوا؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھی، زمین کی طرف اس کو کھینچا، زبان نے یہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، یہ سارے ہی مان رہے ہیں میں نے تیرا دین آگے پہنچا دیا ہے، میں نے کوئی وحی، کوئی آیت، کوئی مسئلہ، کوئی بات ان سے چھپائی نہیں ہے، آسمان والے رب گواہ ہو جا، اب سارے مان رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، آگے ایک ذمہ داری لگائی، کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ دین آگے پہنچائیں۔ اب اس نقطے پر غور کیجئے گا، آپ اپنا پیغام کسے دیتے ہیں؟ آپ کسے کہتے ہیں میری یہ بات آگے پہنچا؟ اگر تمہیں پتا ہو اس بندے کا حافظہ کمزور ہے، اگر تمہیں پتا ہو یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اگر تمہیں پتا ہو یہ بندہ فراڈ کرتا ہے، اگر تمہیں پتا ہو اس بندے کا ایمان درست نہیں ہے، تم اس کی ذمہ داری نہیں لگاتے، تم اپنے مسلح پر اسی کو کھڑا کرتے ہو جس پہ تمہیں یقین ہوتا ہے، اور تم اپنے منبر پہ اسی کو بٹھاتے ہو جس پہ تمہیں اعتماد ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دین پہنچانے کی، شریعت پہنچانے کی، اسلام پہنچانے کی، اللہ کی وحی آگے پہنچانے کی ذمہ داری کس کی لگا رہے ہیں؟ وہ ذمہ داری جو رب تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی، اور آپ نے آگے سے کہا اے میرے صحابہ جو یہاں حاضر ہیں وہ میرا پیغام سنیں اور ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو دین کے مبلغ اور دائی بنایا۔ پھر ایسا ہوا میرے آقا تو حجاز سے باہر نہیں گئے، عراق میں کون پہنچا، ایران میں کون گیا، افغانستان تک کون آیا، ہندوستان میں کون آیا، شام میں کون پہنچا، فلسطین میں کون پہنچا، دنیا کے کناروں کے اندر اسلام کو لے کر کون پہنچا؟ وہ پیغمبر کے صحابہ تھے جنہوں نے نہ دریا دیکھے، نہ صحرا دیکھے، نہ جنگل دیکھے، نہ دنیا کے کناروں کو دیکھا، ساری دنیا تک پھیل کر اللہ کا پیغام سنایا۔ تو کس نے؟ صحابہ نے۔ اگر کوئی انسان کہے مجھے ان پہ اعتماد نہیں، مجھے ان پہ شک ہے، ان کے دل کے اندر دنیا کی لالچ، خلافت کی لالچ، دنیا کی ہوس تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیغمبر علیہ السلام کے چنے ہوئے صحابہ کو غلط کہتے ہو، نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے دائی کو غلط کہتے ہو۔ یاد رکھیے گا آج اس دور میں جس طرح کوئی شخص اپنی مرضی سے نیکی کی انتہا تک پہنچ جائے، کیا وہ نبی بن سکتا ہے؟ بڑا نیک، بڑا نیک، بڑا نیک، بڑا نیک، بہت نیک، لہذا نبی بن جائے؟ ایسا ممکن؟ جس طرح نبی بننا ممکن نہیں ہے، اس طرح صحابی بننا بھی ممکن نہیں ہے۔ آج کے دور میں ولی ہو سکتا ہے، صدیق ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی سچ بولے، شہید ہو سکتا ہے،
صالحین میں ہو سکتا ہے، ولی اللہ ہو سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی شخص جس طرح نبی نہیں بن سکتا، اس طرح کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اب صحابہ کون ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں اس کی مثل جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ اے صحابہ، تمہارا ایمان رب کو اتنا پسند آیا، قرآن نازل کیا، اگر وہ لوگ سارے اس جیسا ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے، وہ لوگ کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اب صحابہ کا ایمان، صحابہ معیار ایمان، معیار ایمان، صحابہ ایمان کا معیار، جو اس پہ پورا اترا کامیاب، جو اس پہ پورا نہیں اترا ناکام۔ اب صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ ابو جہل این کمپنی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نویں تازی آ کر نہ مذاق کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نویں تازی؟ فرمایا ہاں ہوئی ہے۔ کہنے لگے کیا؟ اب غور سے سنیں گا، آپ کو پتہ ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا میں رات سویا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام آئے تھے، دروازے سے نہیں آئے، چھت پھاڑی تو مجھے اٹھا لیا، چھت پھاڑی اور مجھے اٹھا لیا، چھت دوبارہ صحیح ہو گئی۔ میں چھت پھاڑی میں نیچے لیٹا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی چیز میرے اوپر نہیں گری، چھت پھاڑ کے آئے، مجھے اٹھایا، بیت اللہ میں لٹایا گیا، حتیم میں لے جایا گیا، مجھے لٹایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو اندر رکھ کے اوپر سے سیا گیا، مجھے اٹھایا گیا، براق کو بلایا گیا، براق برق سے، برق کا معنی بجلی، اس کی رفتار، بجلی کی رفتار، جہاں نگاہ جائے وہاں پاؤں جائے، مجھے اس پہ بٹھایا گیا، لگام کو تھمایا گیا، اور مجھے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں پہنچایا گیا، سارے نبیوں کو وہاں بلایا گیا، مجھے ان کا امام بنایا گیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سارے نبی جمع تھے، میں ان کا امام تھا، پھر مجھے اوپر اٹھایا گیا۔ معراج عروج سے ہے، معراج عروج سے ہے، جس کا معنی بلندی ہے، مجھے بلند کیا گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتواں آسمانوں کو پار کرایا گیا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، جبریل علیہ السلام پیچھے رہے، میں آگے گیا، 70,000 نور کے پردے تھے، میری رب سے ملاقات ہوئی، دیکھا نہیں کلام ہوا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، میں واپس آیا، 7 آسمانوں کو پار کر کے اپنے گھر میں پہنچا، ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی، رات ختم نہیں ہوئی، آنکھیں کھلی، کان کھلے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ بات کسی اور کے سامنے کر سکتے ہو؟ کسی اور کے سامنے کرو گے؟ میں رات کو یہاں سے نکلا، میں وہاں بیت المقدس میں گیا، نبیوں کو بلایا گیا، پھر مجھے پہلے دوسرے 7 آسمانوں تک پہنچایا گیا، واپس لایا گیا، اور رات ختم نہیں ہوئی، عقل نہیں مانتی، یہ بات کسی اور کے سامنے کرو گے؟ فرمایا کروں گا، جو حق ہے بتاؤں گا، جو سچ ہے بولوں گا۔ کہنے لگے بس کام بن گیا، آج تو ایسی بات ہاتھ آ گئی، اب کوئی مانے گا؟ آپ کو کوئی بندہ کہے یار میں رات کو لیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی، میں باہر نکلا اور یہاں سے میں کراچی پہنچ گیا، وہاں سمندر پہ بیٹھا، میں نے مچھلی کھائی اور میں واپس آ گیا اور رات ختم، ابھی آپ کہیں گے بھی رات نہیں، ابھی تیری نیند ختم نہیں ہوئی، ذرا اٹھو، آپ تو یہی کہو گے نا۔ ابھی کراچی کا وقت، یہاں سے سفر کتنا ہوگا؟ 12-14 گھنٹے، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس 40 دن کا سفر اس وقت تھا، 40 دن، 40 جانے 40 آنے، زمین سے آسمان، 500 سال پہلے آسمان تک، اور 7 آسمانوں کا 3500 سال جانا، 3500 سال واپس آنا، رب سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، نمازوں کا کم کروانا، جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا، سارا کچھ کر کے گھر آگے، اور آپ نے کہا ابھی رات ختم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کسی اور کے سامنے کرو گے؟ فرمایا کروں گا،
کہنے لگے بس بس بس، آج بات ایسی ہاتھ آ گئی، آج کے بعد کوئی اس پر ایمان کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ تلاش کرو کدھر ہے؟ کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تلاش کیا گیا، پہنچ گئے۔ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ایک بات بتا۔ جی پوچھیں۔ اگر کوئی شخص تمہیں کہے کہ میں رات کو یہاں سے اٹھا اور میں بیت المقدس میں پہنچ گیا، 40 دن کا سفر رات میں کیا اور میں واپس بھی آ گیا، تیری عقل مانتی؟ فرمایا نہیں مانتی۔ اب دل میں خوش ہوئے، ہاں آج پتا چلے۔ اچھا یار یہ بتا، اگر کوئی شخص کہے کہ میں زندہ ہی زمین سے آسمان پہ چڑھ گیا، کوئی بندہ چڑھ سکتا ہے زمین سے آسمان پہ؟ نہیں۔ اور وہ کہے میں زندہ واپس آ گیا، یہ تیری بات عقل مانتی ہے؟ فرمایا نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے بات بن گئی۔ اچھا یار ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ بات بتا، اگر کوئی کہے کہ میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک اوپر تک ہو کر واپس آ گیا، ابھی رات ختم نہیں ہوئی، تیری عقل مانتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ مسکرا کر کہنے لگے ہم بھی تو تمہیں یہی کہہ رہے ہیں نا، تو جس کے پیچھے لگا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل نہیں مانتی، اب تو چھوڑ دے اسے، اب تو چھوڑ دے۔ کہا ارے پتہ یہ بات کس نے کی ہے؟ کہنے لگے ہاں جس کے پیچھے تو لگا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کی ہے۔ کیا یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے کی ہے؟ کہنے لگے کیے۔ کہتے ہیں پکی بات، کہتے ہیں پکی بات۔ کہتا اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے کہا ہے، جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، سب سے پہلے اس پہ ایمان لاتا ہے تو ابو بکر صدیق ایمان لاتا ہے۔ عقل میں آئے نہ آئے، ذہن مانے نہ مانے، سوچ مانے نہ مانے، دل مانے نہ مانے، انسان مانے نہ مانے، عقل مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، لیکن جب پیغمبر کی زبان سے نکل آیا جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ آسمان سے قرآن اترا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ صحابہ جیسا ایمان لا۔ مقداد رضی اللہ عنہ بات سن، علی المرتضی رضی اللہ عنہ میری بات سن، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میری بات سن، تینوں بہادر شاہ سوار، بڑے بہادر۔ مقداد رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حضور کو سب سے پہلے حوصلہ دینے والے مقداد تھے، جن کی بات سن کے میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ غزوہ بدر میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے لڑنے والے علی المرتضی تھے رضی اللہ عنہ۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے ہر نبی کا ایک پرسنل گارڈ ہوتا ہے، لکل نبی حوارش، میرا پرسنل گارڈ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان تینوں کو بلایا، میری بات سن۔ حضور حاضر لبیک، بات سنو، جلدی سے سواری لو اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے روضہ خاک جگہ پہ پہنچ جاؤ، وہاں عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، لے کر واپس آئے۔ بس تعادا بنا خیلنا، نکلے تینوں بہادر، دوڑے اپنے گھروں کی طرف، لپکے اپنی سواری کی طرف، بیٹھے اس کی پشت پہ، دوڑا دیے گھوڑے۔ تعادا بنا خیلنا، کبھی ایک کا گھوڑا آگے، کبھی دوسرے کا آگے، کبھی تیسرے کا آگے، کل چلتے چلتے کرتے کرتے روضہ خاک پہ جا پہنچے۔ سامنے ایک عورت ہے، اونٹ پہ سوار ہے، وہ ہے اترو، اور پکڑ لیا اسے، گھیر لیا۔ نکال دے خط، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، تلاشی لے لو، نہیں ہے۔ پوری عورت کی تلاشی لی گئی، کجاووں کو چیک کیا گیا، توشادان کو دیکھا گیا، مشکیلے کو دیکھا گیا، اونٹ کی پوری تلاشی لے لی، 1 2 3، تینوں نے باری باری لی، آنکھوں کو نظر نہیں آیا۔
ہاتھ کو اس کی آہٹ محسوس نہیں ہوئی، لیکن کہتے ہیں ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہمیں ملے نہ ملے، لیکن نبوت کی زبان نے کہا ہے خط ہے تو ہے، جو آقا کہہ دیں کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ نظر نہیں آ رہا پھر بھی کہتے تیرے پاس ہے، نہیں مل رہا ہاتھ غلطی کر سکتے ہیں، آنکھیں دھوکا کھا سکتی ہیں، انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ دیکھ لیا، خیال آ سکتا تھا ہم جلدی آ گئے، تصور آ سکتا تھا کوئی اور عورت ہوگی، خیال بہت کچھ آ سکتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان ایسا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا روضہ خاک جگہ پہ ایک عورت ملے گی، خط اس کے پاس ہے، لے کر تم نے آنا ہے، ہمیں ملے نہ ملے، نظر آئے نہ آئے، خط تیرے پاس ہے، زوردار دھمکی لگائی، دے دے خط ورنہ بے لباس کر کے چھوڑیں گے۔ جب اس نے ان کا یقین اعتماد دیکھا، اپنی گت سے میڈیا سے چھوٹی سی پرچی نکالی، دے دی اور لے کر آئے، آسمان سے قرآن آیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر تم اس طرح کا ایمان لاؤ گے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف ایمان نہیں، معیار ایمان ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمیں ان جیسا ایمان لانا ہے۔ وہ معیار ایمان کیوں بنے؟ کیونکہ رب نے نا انہیں چیک بڑا کیا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 3۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ، وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، کہاں؟ عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اپنی آوازوں کو پست کون رکھتے تھے؟ صحابہ۔ یہ کون ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین، یہ وہی تو ہیں، امتحن اللہ، امتحانا، امتحان لیا، اللہ تبارک و تعالی نے، قلوبہم، ان کے دلوں کا، امتحان لینے والے رب، دینے والے صحابہ، امتحانی پرچہ دل، اور دل میں چیک کیا کرنا ہے؟ لِلتقویٰ، تقویٰ۔ یا رب تو نے امتحان کیوں لیا؟ سنو، جیسا امتحان ہوتا ہے ویسا ہی ممتحن ہوتا ہے۔ امتحان چھوٹا، ممتحن چھوٹا، امتحان بڑا، ممتحن بڑا۔ امتحان چھوٹا، پرائمری کا امتحان ہو 10 پاس لے لے گا، میٹرک کا امتحان ہو 16 جماعتیں پاس، ایم اے پاس لے لے گا، ایم اے کا امتحان ہو ایم فل پاس لے لے گا، ایم فل کا امتحان ہو پی ایچ ڈی پاس لے لے گا، اور اگر پی ایچ ڈی کا امتحان ہو کئی پروفیسر اور ڈاکٹر مل کر لیں گے۔ کبھی ایسا ہوا تمہارا امتحان پرائمری کا ہے اور امتحان لینے کے لیے پی ایچ ڈی بلا لو؟ ایسا نہیں۔ ناظرے کا امتحان ہے، تجوید پڑھے قاری صاحب لے لیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ناظرے کا امتحان ہے اور پورے پاکستان کے سب سے بڑے قاری صاحب کو بلاؤ وہ آ کر ہمارے بچوں کا ناظرے کا امتحان لے۔ کبھی ایسا ہوا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایسے جیسے امتحان بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ممتحن بھی بڑھتا جاتا ہے، امتحان لینے والا۔ اب امتحان اتنا بڑا تھا، انسان، جن، فرشتے، پوری دنیا مل جائے وہ امتحان نہیں لے سکتے تھے۔ آج کا ڈاکٹر تمہارے دل کا چیک اپ کر کے یہ تو بتا سکتا ہے کہ دل کی شریانیں اور وینے
بند ہیں یا کھلی ہیں یہ تو بتا سکتا ہے، پٹھے کمزور ہیں کہ نہیں ہیں یہ تو بتا سکتا ہے، دھڑکن تیز ہے کہ نہیں ہے یہ تو بتا سکتا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم سارے جن، سارے فرشتے، سارے انسان جمع ہو جائیں، تیرے دل کی ایمانی کیفیت کو بتا سکتے۔ ریاکاری ہے کہ نہیں ہے کون بتائے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تیرے دل میں کیا تصورات چل رہے ہیں۔ علیم بذات الصدور اللہ ہے، وہ رب جو ہواؤں کے جھونکوں کو جاننے والا، پانی کے قطرات کو جاننے والا، ریت کے ذرات کو پہچاننے والا۔ دل تیرے اندر دھڑکتا ہے، تعداد وہ جانتا ہے، آنکھیں تیری جھپکتی ہیں، تعداد اسے پتا ہے۔ اس رب نے امتحان لیا، یا رب تو نے امتحان لیا، صحابہ نے دیا پرچہ، دلوں کا تقویٰ تھا، جب تو نے امتحان لے لیا، صحابہ نے دے دیا، اب اس امتحان کا ریزلٹ کیا ہے؟ فرمایا سنو، لہم مغفرۃ واجر عظیم، رب نے سارے ہی معاف کر دیے ہیں اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر دیا ہے، سارے ہی معاف۔ یہاں ایک نکتہ ہے، سارے ہی معاف، معافی تو اسے ملتی ہے جس سے کیا ہو جائے؟ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، نقص ہو جائے، اسے معافی مل جاتی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں۔ معصوم وہ ہے جس سے غلطی نہ ہو، جیسے فرشتے ہیں ان سے غلطی، میرا رب ہے اس سے کبھی خطا۔ معصوم وہ ہے جس سے غلطی نہ ہو۔ صحابہ معصوم نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسی ہستیاں ہیں تمہیں معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن میرا رب کہتا ہے ہم نے ان سے وعدہ کیا، ادھر غلطی ہوئی ساتھ ہی رب نے اسے معاف کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کا گناہ رہتا کوئی نہیں، جیسے ہی غلطی ہوتی ہے رب سارے ہی معاف کر دیتا ہے، سارے ہی معاف کر دیتا۔ اب اگر کوئی کہے قاری صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں سارے صحابہ ٹھیک ہے، لیکن 3-4 کو، معاویہ رضی کے بارے میں، عمر بن عاص کے بارے میں، مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، 3-4 کے بارے میں بس دل میں ہے، باقی تو میں سب کو مانتا ہوں۔ ظاہری طور پر یہ بندہ اچھا لگتا ہے، چل یار باقی تو مانتا ہے نا، 1-2 دی خیر صلاح نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ کہنا چاہتا ہے اللہ رب العزت نے سب کا امتحان لیا اور 3-4 کا رب کو پتا نہیں چلا، اللہ نے اسے بھی پاس کر دیا۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھے، یہ ابھی ریزلٹ ہوگا، یہ انعامات دیے جائیں گے، قاری صاحب یہاں کھڑے ہو کر کہیں گے یہ فرسٹ پوزیشن، سامنے سے کھڑا ہو کہ نہیں قاری صاحب ایسے فیل ہے، وہ کہیں یہ سیکنڈ، کہیں نہیں یہ تو فیل ہے، وہ کہیں تھرڈ، کہیں نہیں یہ تو فیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بچوں کا دشمن تو ہے ہی ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے قاری صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، قاری صاحب آپ خیانت کر رہے ہیں، قاری صاحب آپ دوسرے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور آپ اس لائق نہیں کہ آپ یہاں ریزلٹ سنا دیں کیونکہ آپ ہمارے ہاں قابل اعتماد، یہی کہنا چاہتا ہے نا۔ اب یہ ریزلٹ کس نے سنایا؟ امتحان لیا رب نے، ریزلٹ سنایا صحابہ کا قرآن کے اندر۔ اب اگر کوئی کہے یا رب تو نے امتحان تو لے لیا، لیکن بات یہ ہے ہم نے چیک کیا اس کے دل میں دنیا کی لالچ تھی، تو کہتا ہے ان کے دل پاک تھے، ہم نے ان کے دلوں کو چیک کیا، ان کے دلوں میں خلافت کا لالچ تھا، یہ تو صرف دنیا کی خاطر مسلمان ہوئے تھے، لیکن تو کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو امتحان لے کے ان کو پاس کیا ہے، جا اے رب میں تیرے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کہنے والا رب کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں
جن کے دلوں کا امتحان رب تعالیٰ نے لیا اور ان سب کو معاف کیا. اور اسی سورت کو تھوڑا سا آگے پڑھو. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے ایمان کو پسند کیا. پسند کرنے والا اللہ. کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے. کیا؟ ایمان. تم بھی کسی کے لیے پسند کرتے ہو؟ کبھی اپنی اولاد کے لیے، کبھی اپنے استاد کے لیے، کبھی اپنے بھائی کے لیے، کبھی اپنے دوست کے لیے، کبھی اپنے شاگرد کے لیے، کبھی اپنے نمازیوں کے لیے، کبھی اپنے قاری صاحب کے لیے. جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے وہ تم ان کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہو. اب تصور کریں پسند کرنے والا کون؟ اللہ. کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے. کیا پسند کیا؟ ایمان. ایمان. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اس رب نے پسند کیا تمہارے لیے، صحابہ کے لیے، الایمان، ایمان پسند کیا. یا رب پسند تیری ہے، تو نے عطا کی ہے اپنے محبوبوں کو. اور وہ کیا عطا کیا ہے؟ ایمان. رب کہتے ہیں میں نے ایمان پسند کیا. آج وہ کھڑا کہتا ہے 12 صحابہ منافق. رب کہے میں نے کیا پسند کیا؟ ایمان. یہ کہ نہیں وہ تو منافق تھے. اب قرآن کی مانوں کہ تیری مانوں؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ الحجرات ہے، پہلا رکوع اور پہلا صفحہ ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ. ترجمہ خود آپ دیکھیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لاکنہ لیکن، اللہ حببا پسند کیا، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان. اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا. یا رب تو نے اپنے محبوبوں کے لیے ایمان پسند کیا تو پھر کیا کیا؟ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اس نے مزین کر دیا اس ایمان کو تمہارے دلوں میں. جب اس رب نے ایمان تمہارے دلوں میں رکھا، وَزَيَّنَهُ، اللہ کی قسم جب وہ ایمان صحابہ کے دلوں میں آیا تو ایمان جگمگانے لگ گیا. ایمان خوبصورت ہو گیا، ایمان مزین ہو گیا. میرے رب نے یہ نہیں کہا میں نے ایمان رکھا، ان کا تو دل ہی پاک نہیں تھا، دل صاف نہیں تھا، دل پیارا نہیں تھا. یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اسے تمہارے دلوں میں کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. رب جب کہہ دیں میں نے امتحان لیا، میں نے پاس کیا، رب تعالیٰ جب کہہ دے میں نے ایمان ان کے لیے پسند کیا، جب میرے اللہ کہہ دے میں نے ایمان ان کے دلوں میں رکھا تو ایمان جگمگایا. میرے اللہ جب کہہ دے اگر تم بھی ہدایت پانا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہے ایمان اگر ہمارا قبول ہے تو وہی ایمان جو صحابہ جیسا ہو. جو ایمان صحابہ جیسا نہیں وہ ایمان قبول نہیں. جب صحابہ معیار ایمان ہے پھر ان کے ایمان پر بات کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل تو سکتا ہے، دائرہ اسلام میں رہ نہیں سکتا ہے. کیونکہ جس کو معیار ایمان کہا، اگر آپ اس کے ایمان پر سوال کرو اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن کے منکر ہو چکے ہو. اور آخری حدیث سن لیں پھر یہ سوال بھی آگے. ابھی میرا تو وقت ختم ہو گیا ہے، 40 منٹ میرے تھے میں نے پورے کر دیے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، باقی یہ سوالات تو مفتی صاحب آپ کے پاس ہوتے ہی ہیں. 10 منٹ اور سوال نہ دے کے گال دے. اچھا ایک حدیث سن لیں، حدیث پھر آپ کے سوال سن لیں. اب جو شخص یہ کہہ رہا ہے مانتا ہوں صحابہ کو لیکن معاویہ کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہے، مانتا ہوں میں ان کو لیکن میرے دل میں سوالات اور اشکالات ہیں. مانتا تو ہوں میں رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں لیکن دل پر پتھر رکھ کے. مانتا تو میں ہوں، صحابی تو مانتا ہوں لیکن نہ یہ نام رکھنا مجھے پسند نہیں ہے. مانتا تو میں ہوں لیکن میں ایک وتر نہیں پڑھتا. کیوں؟
کیونکہ معاویہ سے روایت ہے نا وہ ایک وتر پڑھتے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں ایک وتر پڑھوں۔ جو شخص یہ کیفیات رکھتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے اور کہتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے، مانتا تو ہوں لیکن دل میں کچھ خلش ہے، مانتا تو میں ہوں لیکن میں ایک وتر نہیں پڑھتا کیونکہ اس کا راوی معاویہ ہے۔ وہ یہ روایت سن لے اور کان کھول کر سن لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے کتنے فرقے ہوئے؟ 72، اور میری امت کے 73۔ جامع ترمذی کی حدیث، بنی اسرائیل کے 72 اور میری امت کے 73، کلہم فی النار الا واحدہ۔ اے میرے صحابہ، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، بس۔ میری امت کے 73 فرقے، 72 جہنم، ایک جنت۔ صحابہ فوراً سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ ہم نے تو اسی جنت کی خاطر نہ اولادوں کی پرواہ کی، نہ والدین کا خیال کیا، نہ ہم نے اپنی جائیداد کو دیکھا، نہ دنیا کی دولت کو دیکھا، نہ اپنے گھر بار کو دیکھا، سب کچھ لٹا کر آپ کے سینے سے جڑ کر ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں جلدی سے بتا دیں 72 جہنم، ایک جنت، وہ جنتی کون سا ہے؟ جلدی بتا دیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جنتی وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے، صرف میں نہیں، جس پر میں اور میرے۔ تو جب کہے کوئی آدمی کہے میں صحابہ کو مانتا ہوں، وہ ان کے ساتھ ہوگا، میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، وہ ان کے ساتھ ہوگا، میں صحابہ سے پیار رکھتا ہوں، وہ ان کے ساتھ ہوگا، میں صحابہ کے بارے میں دل صاف رکھتا ہوں، وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو کہے میں صحابہ کو نہیں مانتا، وہ 72 میں جا سکتا ہے، 73 والے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جنتی وہی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ سے جڑو گے جنت کا رستہ ملے گا، صحابہ سے کٹو گے 72 کا رستہ ملے گا، 73واں نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب یہ سوالات ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا انکار کرے اور کہے کہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ اوراق آج کے ہیں، اس کو کس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہر انسان مختلف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا، اس کو 2 طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ دنیا میں کسی آدمی کی بات مانتے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں، یہ دنیا کا قانون ہے، سچے انسان کی بات مانی جاتی، سچی گواہی۔ پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے، کوئی مسلمان ہو کوئی غیر مسلم ہو، جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو سچے انسان کی گواہی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس اس قرآن کی سچی سند موجود ہے، سچے افراد بتائیں گے یہ قرآن میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ بتائیں گے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ بتائیں گے میں نے اپنے استاد سے، وہ بتائیں گے میں نے اپنے استاد سے، سچے انسانوں کی سند موجود ہے، تو یہ سچے انسان کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ تمہیں بتایا جاتا ہے یہ تیرا باپ ہے، کیسے مانتے ہو؟ لوگ سچے کہہ رہے ہیں میں اس کو اپنا باپ مانتا۔ یہ تیرا بھائی ہے، کیسے مانتے ہو؟ ماں باپ کے کہنے پہ یا رشتہ داروں کے سچے افراد کے کہنے پہ تم ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہو، باپ بھی مانتے ہو، بیٹا بھی مانتے ہو، بیٹی بھی مانتے ہو، بہن بھی مانتے ہو، بیوی بھی مانتے ہو، سب کچھ مانتے ہو، کس کے کہنے پہ؟ سچے انسانوں کے کہنے پہ۔ اسی طرح یہ قرآن بھی سچے انسانوں کی پوری ہمارے پاس سند موجود ہے، اس وجہ سے ہم قرآن مانتے۔ ایک بات یہ ہے، لیکن اگر اسے یہ عقل نہ آئے، یہ سمجھ نہ آئے، پھر دوسرا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن، ہم کہتے ہیں سچا ہے، تو کہتا ہے جھوٹا ہے، اس جیسا قرآن بنا لیا۔ جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لاؤ اس جیسا قرآن، لاؤ اس جیسی 10 سورتیں، لاؤ ایک سورت،
لاؤ ایک آیت لے کر آؤ، اگر تم اس کو غلط سمجھتے ہو، اللہ کا قرآن نہیں سمجھتے تو لے آؤ، اس جیسا بنا کر لاؤ، لے کر آؤ، تمہیں چیلنج ہے، اگر تو انسانوں نے بنایا تو بھی انسان ہے، بنا۔ اس وقت کے عرب کے لوگ جو فصاحت و بلاغت کے امام تھے، آج بھی ایک کتاب ہے سبع معلقہ، آج بھی کتاب موجود ہے، 7 معلقات جن کو لٹکایا گیا، بیت اللہ کی دیوار پر لا کر شاعر اپنے بہت اعلیٰ قسم کے اشعار کے مجموعے لٹکایا کرتے تھے اور دنیا اس کی تعریفیں کرتی تھی، آج بھی وہ موجود ہیں کتابیں۔ اس وقت کے شاعر اور عربی دان اس جیسا قرآن نہیں بنا کر لائے، کہا اگر تم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تو ٹھیک ہے، ان کو بھی شک تھا، تمہیں بھی شک ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، اسے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی سمندر کا سفر یا دریا کا سفر نہیں کیا، لیکن آپ بتا رہے ہیں دنیا میں ایک ایسا بھی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس وقت میرے آقا کو کیسے پتا چل گیا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جہاں 2 پانی بہتے ہیں، ایک ٹھنڈا ہے، ایک گرم ہے، ایک میٹھا ہے، ایک کھارا ہے، ان کے درمیان کے اندر برزخ ہے، پانی کے اندر تم کوئی بھی چیز ڈالتے ہو مل جاتی ہے، لیکن اس وقت بتا دیا جب آقا مکہ مدینے حجاز سے باہر نہیں گئے، میرے آقا نے اس وقت دنیا کا کوئی دریا نہیں دیکھا، لیکن بتا دیا ایک دریا ایسا بھی بہتا ہے، پانی 2 ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے میں گاڈ ماڈ، یہ اس کو کیسے پتا چلا؟ او کظلمات فی بحر لجیج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ میرے آقا نے کہا 3 لہریں ہوتی ہیں، نیچے لہر، اوپر طے، سمندر کے پانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ایسے ہل رہا ہے۔ میرے آقا نے تو سمندر کبھی دیکھا ہی نہیں، لیکن سمندر کا نقشہ کیسے بتا دیا؟ آسمان والے رب نے بتایا تو آگے بتایا نا، کیسے بتا دیا انہیں؟ بڑے دلائل ہیں، بہرحال ان لاؤ میرے کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے۔ کیا نماز میں سبحانک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جی ہاں ثابت ہے۔ سگریٹ حرام ہے یا نہیں؟ حرام ہے۔ معاویہ کا معنی بتائیں، کتنا پیارا سوال۔ وہ ایک قاری صاحب تھے، اس طرح کر مجھے تو نہیں آتا، انہوں نے بڑا ودیا سمجھایا، انہوں نے اٹھ کے نا تو پیچھے ویک کے، وہ نہ پیچھے ہو جائے تو نہ میں ہو جایا، اتنے پیچھے بھی ہو جائے بیٹھا سی۔ معاویہ کا ایک معنی یہ ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکیں، جسے دیکھ کر، تو آج بھی جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن ابی داود میں حدیث ہے، آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا نام لیا جاتا جو غلط ہوتا تو حضور اس نام کو بدل دیتے۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، آپ کے سامنے ایک نام آیا برہ، فرمایا نہیں برہ نہیں، زینب ہے نا۔ ایک نام آیا حزن، فرمایا نہیں تمہارا نام سہل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و صحابیات کے جو غلط نام ہوتے انہیں بدل دیتے، تو آپ نے یہ نام کا بدلنے کا حکم نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ آقا سمجھتے تھے کہ اس کا معنی غلط، یہ دلیل ہے۔ ویسے جو کہے کہ معاویہ کا معنی برا ہے، اسے پوچھو کون سا معاویہ، اہل بیت والا معاویہ یا دوسرا معاویہ؟ کیونکہ اہل بیت میں بھی معاویہ نام کے 13 بندے موجود ہیں، کون سا معاویہ کہنا چاہے؟ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا حق کیوں نہیں ملا؟ اللہ کی قسم ملا ہے، اللہ کی قسم ملا ہے، اور پورے کا پورا ملا ہے، ایک بھی ان کا حق چھینا نہیں گیا، اللہ کی قسم پورا ادا کیا۔ ویسے کہنے والا جو کہنا چاہتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، جی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا جی میرے باپ کی وراثت میں سے مجھے حصہ دیا جائے، باغ فدق میں سے مجھے حصہ دیا جائے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا نا. دیکھو ان کو حصہ کیوں نہیں دیا. 3 باتیں مختصراً سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے، ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے وہ باغ سیدہ کو تحفے میں دیا ہوا تھا، ہبہ کیا ہوا تھا. تو لینے کیا گئی تھی؟ وراثت. تو حضور نے کیا کیا ہوا تھا؟ ہبہ. تو جے ہبہ کیتا سی پھر وراثت کا دی. پھر تو کہنا چاہیے تھا قبضہ چھڈو، منو ہبہ ہویا قبضہ چھڈو، وراثت تو نہیں. ایک مکان آپ کو کوئی بندہ ہبہ کر دے تو اب آپ کہیں گے یہ میری وراثت دو؟ نہیں. اگر وراثت ہے تو ہبہ نہیں، ہبہ ہے تو پہلے تو ان کو پہلے گھر بیٹھ کے صلاح کرو کہ وراثت لینی کہ ہبہ لینا. تو ہم تو لیا ہی نہیں پتا. سوال وراثت کا اور مسئلہ عقیدہ ہبہ کا. ان کو پہلا صلاح کر لو کہ ہبہ دے بارے گل کرنی کہ وراثت دے بارے. اب آ جاتے ہیں وراثت کے بارے میں. وراثت کے بارے میں یہ دوسرا مسئلہ. دیکھیں وراثت، میں اگر فوت ہوتا ہوں، جہاں میری بیٹی کو وراثت ملے گی وہاں میری بیوی کو بھی ملے گی. ایسا ہی ہے نا. ظلم تو تب ہو اگر میرے ورثاء میری بیوی کو دے دیں اور میری بیٹی کو نہ دیں تو یہ کیا ہے؟ ظلم. یا بیٹی کو دے دیں اور بیوی کو نہ دیں تو یہ کیا ہے؟ ظلم. اب حضور کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضور کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اور دوسری. اب اگر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسا کرتے، اگر ایسا کرتے، حضور کی بیٹی کو نہیں دیا اور اپنی بیٹی حضور کی بیوی کو دے دیا تو یہ کیا ہوتا؟ ظلم. لیکن اللہ کی قسم انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی اور اپنی بیٹی کو برابر رکھ کے کہا اے ازواج مطہرات، اے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی، آج کے بعد اللہ کی قسم تمہارے سارے اخراجات بیت المال سے پورے کیے جائیں گے، لیکن بیٹا میرے کانوں نے حدیث سنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اے پیغمبر کی بیوی میری بیٹی تمہیں بھی نہیں ملے گا، اے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی تمہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن تمہارے سارے اخراجات کہاں سے اٹھائے جائیں گے؟ بیت المال سے. اب ظلم کہاں؟ یا تو اپنی بیٹی کو دیتے کسی کو نہ دیتے تو ظلم. جب انہوں نے سب کو برابر رکھا تو یہ ظلم. اور انہوں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا یا حضور کے کہنے پر؟ تو اگر کسی کو اس فیصلے پہ اعتراض ہے تو اس کا اعتراض ابو بکر پہ بنتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنتا ہے؟ ایتھے اگر مسجد انتظامیہ نے ایک فیصلہ کر دیتا کہ کسی آدمی کو آ کر اپیل کرنے کی اجازت نہیں، مثلا قاری صاحب کو ایک بندہ آیا کہ جی اپیل کر، ان کے جی انتظامیہ نے منع کیا ہے، انہوں قاری صاحب نہ لڑنا چاہیے ہے یا انتظامیہ نہ؟ قاری صاحب بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو صرف مسئلہ بتایا ہے کہ انتظامیہ نے اسے، بھئی اگر صحیح ہے تو انتظامیہ، اگر غلط ہے تو یہ فیصلہ قاری صاحب کا نہیں، بس قاری صاحب نے تو سنایا ہے. اگر یہ فیصلہ درست ہے اور یقیناً درست ہے تو یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اگر تم غلط کہتے ہو اور غلط کہتے ہو تو پھر تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غلط نہیں کہتے بلکہ کسے غلط کہتے ہو؟ تم محمد الرسول اللہ کو غلط کہتے ہو. اور میرے آقا نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، میرے آقا اللہ کی وحی سے بولتے تھے، گویا کہ تم آسمان والے رب کو بھی غلط کہتے ہو. تمہاری دشمنی تو ان سے. آخری تیسری بات سمجھ لیں. اچھا جی غلط ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا، اچھا عمر رضی اللہ عنہ بھی نہیں دیا، اچھا تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، صحیح بخاری 31 نمبر روایت. عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا تھا
عمر رضی اللہ شہید ہوئے, علی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اے عمر تیرے جیسا پیچھے کوئی انسان مجھے نظر نہیں آ رہا, میں چاہتا تھا کاش میں اللہ کے پاس جاؤں, یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں, میں اللہ کے پاس جاؤں, کھڑے علی ہوں, نامہ اعمال عمر کا کھل جائے. اے عمر تیری ہر ادا مجھے اتنی پسند ہے, تیرا ہر فیصلہ مجھے اتنا پسند ہے, تیری ہر حکمت عملی مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. انی کنت لارجو ان القی اللہ بمثل عملہ منک ما خلفت احدا ارجو ان القی اللہ بمثل عملی منک. اے عمر رضی اللہ عنہ پیچھے کوئی مجھے ایسا نہیں نظر آ رہا, لیکن تو ایک ایسی ہستی ہے, میں چاہتا تھا کہ میں رب کے پاس جاؤں, کھڑے علی ہوں, نامہ اعمال, اور اس عمر کے نامہ اعمال میں یہ بھی ہوگا کہ حضور کی بیٹی کو ملے گا, اس نامہ اعمال میں یہ بھی ہوگا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بیٹی کو وراثت, اور یہ حضرت علی چاہ رہے ہیں, حضرت علی چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو عمر کا فیصلہ ہے وہ درست فیصلہ ہے, اور جو عمر کا فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو میرے آقا کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس پہ اعتراض بنتا نہیں بنتا. اور کوئی سوال ہے تو ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک.